اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 4 سے ہے جی۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا کے بارے میں بتایا کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے، اور حدیث کی روح سے جو اس کی تشریح کی گئی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت وہ رجم کیے جائیں گے، پتھر مار مار کے سنسار کر کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ سزائیں بند کمرے میں نہیں، یہ مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے یہ سزائیں دی جائیں گی تاکہ معاشرے میں عبرت والا معاملہ ہو۔ آج تہمت کے بارے میں احکامات ہیں جی، ذرا اللہ کا احکامات سنیں اور ہم اپنی زبانوں کا لحاظ کریں کہ ہم کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنے بڑے ہیں معاملے، اس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین، وہ لوگ، یرمون، جو بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، ان عورتوں پر جو پاک دامن ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا، پھر وہ نال پیش کر سکیں، بأربعتی، 4 شہداء، گواہوں کے۔ تہمت تو لگا دیں لیکن ان کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں، فجلدوہم، پس ان کو ضرب لگاؤ کوڑوں کی، 80 کی تعداد میں، جلدتن، کوڑے۔ ایسے لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ پہلی سزا ہے جی۔ دوسری، وَلَا تَقْبَلُوا، اور ہرگز قبول نہیں کرنا، لَهُمْ، ان جیسوں سے، شہادتاً ابدا، گواہی کبھی بھی، کسی بھی معاملے میں اگر یہ گواہی دیں نا، ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خائن ہیں، شمار ہیں، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تیسرے، یہ اللہ کے ہاں بھی اور مومنین کے ہاں بھی فاسق شمار کیے جائیں گے جی۔ فاسق میں نے آپ کو بتایا تھا، عربی میں فسقیہ اس چوہیا کو کہتے ہیں کہ جو اگر کسی پیٹی میں چلی جائے اور وہاں کے کپڑوں پر دامن میں ٹک ٹک لگا دے ایک، تو دامن پر ایسا ٹک لگتا ہے کہ پورا کپڑا سلامت ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا سا سوراخ ایسا بھدا لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اب میں اسے پہنوں گا، ہر انسان پوچھے گا یہ کیا، یعنی دوسرے الفاظوں میں وہ سوٹ کا کیا ہو جاتا جی، کباڑا ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے ٹک کے ساتھ۔ تو فاسق عربی میں اس گناہ کو کہتے ہیں کہ گناہ ایک ہوتا ہے لیکن اس گناہ کی سنگینی اور اس کا وبال اتنا سنگین ہوتا ہے کہ وہ پورے ایمان کو کیا کر دیتا ہے جی، ٹک لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے ہاں یہ، اور مومنین یعنی صحابہ کرام کے ہاں اور مومنوں کے ہاں یہ فاسق شمار ہو جائیں گے جی۔ 3 سزائیں ہیں جی۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، کس کے بعد، اب یہ ہم سنیں گے، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر یہ پکڑے جائیں اور توبہ کر لیں، من بعد ذالک سے مراد ہے توبہ بھی کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں۔ ان کی توبہ اور اصلاح کیسے سمجھ آئے گی؟ معاشرے میں رہتے ہوئے جس میں پہلے وہ لوگوں کو بیچ میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے جی، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ جب وہ توبہ کر لیں، مطلب کہ اب وہ معاشرے میں لوگوں کی محفل میں بیٹھ تو رہے ہیں لیکن ایسی زبان استعمال نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا کر لی ہے، توبہ بھی کر لی اور ساتھ ساتھ اصلاح بھی کر لیا۔ اگر ایسا کر لے تو ان 3 سزاؤں میں سے 2 رب معاف کر دیتا ہے۔ کون سی 2 جی؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے جو ہے نا وہ گواہی والا ٹیگ بھی ہٹا دیتا ہے، پھر ان کی گواہی کیا ہو جائے گی، قابل قبول ہو جائے گی، اور دوسرا کیا جی، فاسق کے درجے سے بھی ان کو نکال دیتا ہے، لیکن 80 کوڑے پھر بھی انہیں مارے جائیں گے۔
ابھی آپ آگے سنیں گے کہ جن 3 صحابہ کرام کو واقعہ افق میں کوڑے لگے تھے نا، اچھا ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوڑے کی جو حد ہے نا کہ کون سی بات تہمت شمار ہوگی، ہم تو سیدھا کیا کہہ دیتے ہیں ڈائریکٹ، اللہ معاف کرے ہے ہی 2 نمبر جی، وہ تو ادھر تو اتنی گندی اور زبان سے ہم تو سیدھا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مستہ صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی اور اللہ نے کہا میں نے ان پر سایہ کر کر اہل بدر کو معاف کر دیا۔ ان کے منہ سے صرف یہ جملہ نکلا تھا کہ عورت ہے غلطی ہو سکتی ہے، یہ جملہ بھی اللہ کے ہاں کیا شمار ہے جی، تہمت شمار ہے، ان کو بھی کھڑا کر کر 80 کوڑے لگائے گئے تھے جی۔ تو ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں جی، ہماری زبانیں کتنی بے لگامی ہو چکی ہیں جی، ہم تو بیٹھے بیٹھے ہر محفل میں فلاں کی بیٹی وہ تو ہے ہی فلاں جی، اور ہم یہ میں صرف اشارتن کنایتن کہہ رہا ہوں، ہم کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ خوب سمجھدار ہیں کہ کیا کیا ہم کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں اتنی چھوٹی سی بات تہمت شمار تھی اور 80 کوڑے لگا دیے گئے تھے، اور میں نے آپ کو 80 کوڑوں کی حد بتائی تھی کہ کیسے لگیں گے جی، کندھا نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے، کونی کے جھٹکے سے جو لگا یہ طاقت ہے، یوں کر کندھا نہیں اٹھ سکتا جی، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کندھا اٹھا کے پٹاخ نہیں، وہ تو تیسرے میں بندے کی جان نکل جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کی ہم کل سن چکے ہوئے ہیں جو اللہ نے پیچھے 100 کوڑوں کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا، اللہ نے کہا توبہ کر لے، اصلاح کر لے، بڑا غفور رحیم۔ اگلی جو آیت ہے نا اس کو آیت لعان کہتے ہیں، یہ بڑی سننے والی آیت ہے، آپ کے لیے بالکل نیا ایکسپیرینس ہے جی، ہاں جی، اس کو آیت لعان کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا جی، ایک صحابی ہیں حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر معمول سے ذرا جلدی چلے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ حلال بن امیہ ہیں، جب اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، دوڑے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیوی بدکاری کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 گواہ ہیں تیرے پاس؟ نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے گھر جا رہا تھا، میں کون سا ڈھول ڈھمکا لے کر برات لے کے جانا ہے، میں اپنے گھر تو اکیلے ہی جانا ہے، میرے پاس تو 4 گواہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 گواہ نہیں ہے تو چپ کر جا، ورنہ کھڑا کر کے تیری پشت کو 80 کوڑوں سے میں درے لگائے جائیں گے۔ دیکھیں حلال بن امیہ کا جملہ، نے کہا اللہ کے نبی میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو حق ہے، اور اس اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس معاملے میں اوپر سے ضرور حکم اتارے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئے، اللہ نے آیتیں اتار دی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے جی، اور پھر جو شریعت ہے وہ بات سننے کا سبق ہے، سنیں جی۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں پر کیا کیا جی، بدکاری کی تہمت لگائی، ولم یکن لہم شہداء، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے، الا انفسہم، سوائے اپنی جان کے۔ 4 گواہ چاہیے تھے نا سزا کے لیے، وہ 1 تھے، 3 گواہ کیا تھے، نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کرنا جی، فشہادۃ، پس وہ شہادت دے گا، گواہی دے گا، قسم کھائے گا، احدہم، وہ اکیلا، 4 دفعہ، شہادات باللہ، اللہ کی گواہی یعنی قسم کھا کر 4 دفعہ کہے گا، کیا کہے گا، انہ لمن الصادقین، کہ اے اللہ کہ نبی میں سچا ہوں، ٹھیک ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ لعنت ہو اللہ کی مجھ پر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں۔ کیا کرے گا جی، وہ ایک ہی وقت میں پھر 4 گواہیاں دے گا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، پھر یہی جملہ دوبارہ، پھر دوبارہ، پھر دوبارہ، 4 دفعہ کہنے کے بعد 5ویں دفعہ کہے گا اللہ
میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نبی اگر میں جھوٹ اگر بول رہا ہوں نا تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا, اس کی بیوی کو بلایا اور اس سے پوچھا ہاں جی جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اب بیوی کے پاس دو آپشن تھے, ایک تو وہ مان لیتی کہ ہاں جی یہ کیا کہہ رہا ہے جی, تو پھر کیا ہوتا, رجم, نہیں شادی شدہ تھی نا, رجم ہو جاتی. اور اگر عورت بھی کہ میرا خاوند کیا کر رہا ہے, میں اس کی تہمت غلط کہہ رہا ہے, تو پھر کیا کرے گی, اس کا تذکرہ ہے. اب کیا ہوگا, وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابِ, دور کر دیا جائے گا عورت سے عذاب, اگر ان تشہدا کہ وہ بھی گواہی دے, 4 شہادات باللہ, 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے. کیا قسم کھائے, انہ لمن الکاذبین, کہ میرا خاوند جھوٹا ہے. اب عورت کیا کرے گی, اب ایسا ہی ہوا, اس عورت کو بلایا گیا نا تو اس عورت نے کیا کیا جی, صاف مکر گئی. اس نے کہا جی نہ میں تو تھی نہیں, میرا خاوند کیا کر رہا ہے جی, جھوٹ بول رہا ہے. پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی, پھر اللہ کے نبی نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا. اس نے پھر 4 دفعہ کہا, کیا کہا, انہ لمن الکاذبین, کہ اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے. اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرا خاوند 4 دفعہ یہ کہے گی, اور 5ویں دفعہ کہے گی, والخامسۃ, 5ویں دفعہ کہے گی, ان غضب اللہ علیہا, یہ کہ اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر, ان کان من الصادقین, اگر میرا خاوند سچا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں نے قسمیں کھا لی, ان کے درمیان کیا کر دی, جدائی کر دی تھی. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ صحابی نے کہا تھا نا کہ میں سچ بول رہا ہوں, اے اللہ کہ نبی جیسا آپ سچے, مجھے یقین ہے کہ اللہ اوپر سے آیتیں نازل کرے گا. تو یہ آیتیں نازل ہوئی نا, تو اللہ کے نبی نے پھر فیصلہ یہ سنایا کہ یہ جو اس کی بیوی ہے نا, انتظار کرو 9 مہینے کا. 9 مہینے بعد جو بچہ اگر پیدا ہوا نا, اگر اس کی آنکھیں کالی ہوئی, ہپس موٹے ہوئے اور ٹانگیں موٹی ہوئی, تو سمجھ لینا یہ شریک بن سہما کا بیٹا ہے. 9 مہینے بعد کیا ہوا جی, بچہ پیدا ہوا, وہ کس پہ گیا سارا کا سارا, شریک بن سہما پہ. پھر اس عورت کو رجم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے سیم ایسے ہی. تو اس عورت نے نا مانا ہی نہیں, اس کو اس کے قبیلے والوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا دیکھو اس طرح نہ کرو. ٹھیک ہے. جو اگر تجھ سے ہو گئی ہے, مر تو تو نے ویسے بھی جب اپنے وقت کو پورا ہونا, تو نے کو ساری زندگی رہنا ہے. اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا الزام لے کے مری نا, تو اس نے کہا میں اپنے خاندان کی رسوائی نہیں چاہوں گی, میں نہیں مانوں گی. وہ نہیں مانی. اور پھر صحابہ کرام کے قول ہیں کہ اس کی پھر زندگی جو ہے نا, وہ رب سے موت مانگتی تھی لیکن وہ مری نہیں. سخت تکلیف دہ حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. اور ایک روایت میں تو آیا تھا کہ یعنی کہ پاگل ہو گئی تھی, لوگ پتھر مارتے تھے. واللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ نے کہا یہ ہے آیت لعان, اور آگے اس آیت کو ختم کر کے رکوع ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا ولولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, تو کیا ہوتا جی, تم مشقت میں پڑ جاتے, تم کوئی اور فیصلہ کر دیتے. کیا کرتے جی, کیا ممکن تھا وہ صحابی کیا کرتا, قتل, بیوی کو بھی قتل کر دیتا, اس کو بھی قتل کر دیتا, تو ایک معاملہ ہی بگڑ جاتا سارا. تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ حکم اتارا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے, اس کو اس طریقے سے کیا کرنا ہے, حل کرنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ توبہ کرنے قبول کرنے والا ہے اور حکمتوں سے بھرا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں آگے سیدنا عائشہ کی تہمت کا سارا تذکرہ ہے جی, وہ بھی بڑا سننے والا معاملہ ہے جی. سر رجم نہیں کرتے کہ زمین میں ڈال دیتے ہیں, یعنی باندھ دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, اتنا